بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یو ود مسٹر ہاشمی۔ ہم آپ کو ویلکم، خوش آمدید کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ڈگری نہیں ہنر دیں۔ بچے کو کہیں بھی کوئی ایڈمیشن وغیرہ کروانے کے لیے ٹیکنیکل چیز جو ہے نا وہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو جو ہے نا گائیڈ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اس سلسلے میں اپنے جو ہے نا امپلیمنٹ کریں۔ ڈگری نہیں ہنر دیجیے۔ جب کوئی قوم ترقی کرنے لگتی ہے تو اس کے کارخانے اور کتب خانے آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو اس کے مالز اور ہوٹلز آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو دنیا کے ہر ترقی یافتہ ملک میں لوگ ہوٹلوں سے لے کے بسوں اور ٹرینوں تک میں کتابوں کے ساتھ نظر آئیں گے، اور دنیا کی ہر ترقی یافتہ قوم کے گلی محلوں اور گاؤں دیہاتوں تک میں کارخانے ملیں گے۔ 1600 صدی عیسوی دنیا کی تاریخ اور بالخصوص مسلمانوں کے زوال کی صدی تھی۔ اس صدی کے بعد سے ایجادات، تخلیقات اور تحقیقات کا سلسلہ سست روی کا شکار ہوتے ہوتے بالآخر ختم شد ہو گیا، جبکہ دوسری طرف یورپ میں تسلسل کے ساتھ جدید سائنسی تھیوریاں، سائنسدان، تخلیقات اور ایجادات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ ترقی محض کسی ایک شعبے میں نہیں تھی بلکہ ہر شعبے میں شروع ہو چکی تھی۔ 1600 صدی عیسوی میں ہونے والی ایجادات میں 1608 میں ٹیلیسکوپ ایجاد ہوا، 1620 میں سب میرین ایجاد ہوئی، 1624 میں سلائیڈ رول، 1629 میں اسٹیم ٹربائن، 1636 میں مائکرو میٹر، 1642 میں بلیس پاسکل نے ایڈنگ مشین ایجاد کی، 1643 میں بیرومیٹر، 1650 میں ایئر پمپ، 1656 میں پینڈولم کلاک، 1663 میں جدید ٹیلیسکوپ، 1674 میں انٹون وین نے بیکٹیریا دیکھنے کا آلہ ایجاد کیا، اور 1675 میں پاکٹ واچ، 1879 میں ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا۔ ریڈیو 1899 میں ایجاد ہوا، ٹیلی فون 1876 میں ایجاد کیا گیا، جبکہ 1979 میں پریشر کوکر ایجاد ہوا۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بے تحاشا ایجادات اور تھیوریاں ہیں جو مسلسل یورپ اور امریکہ کی طرف سے آتی رہیں۔ اس دوران مسلمان اندلس سے لے کے دہلی تک یا تو عیاشوں میں مصروف تھے یا پٹنے میں، اور یہ پٹائی تعلیم سے لے کر جنگ تک ہر میدان میں جاری تھی۔ خدا کو اپنی اس کائنات کو چلانے کے لیے لوگ درکار ہیں، اور اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کتنے نمازی، حاجی اور متقی ہیں۔ اگر آپ نے سیاست سے لے کر تعلیم تک ہر میدان کو چھوڑ رکھا ہے تو پھر خدا امامت آپ کے ہاتھ سے لے کر ان کو دے گا جو نمازی اور حاجی نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے اہل ہوں گے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا نے ایک دفعہ پھر کروٹ لی۔ چھوٹی آنکھوں اور چپٹی ناکوں والے پوری دنیا میں اس راز کو پا چکے تھے کہ دنیا میں ترقی کیسے کرنی ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے۔ 1948 میں آزادی حاصل کرنے والا چین پہلے 1958 میں برطانیہ سے اور پھر 1964 میں ملائیشیا سے آزادی لینے والا سنگاپور، 1945 میں اپنے دونوں شہر صفحہ ہستی سے مٹوانے والا جاپان، امریکہ سے سخت مقابلہ کرنے والا ویتنام، اور 1958 میں کراچی کو بطور مثال اپنے شہر سیول کی کاپی کرنے والا جنوبی کوریا۔ اس وقت دنیا کی معیشت اور تجارتی منڈیوں پر انہی کا راج ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ دنیا کی بڑی بڑی برانڈز اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دنیا کی آٹو موبائل، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور الیکٹرونکس انڈسٹری میں خصوصاً ان ممالک کا دور دور تک کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ ٹویوٹا، ڈیٹسو، ڈاٹسن، ہینو، ہونڈا، سوزوکی، کاواساکی، لیکسس، مزدا، میٹسوبشی، نسان، سوزو اور یاما، یہ تمام برانڈ جاپان کی ہیں، جبکہ شیورلیٹ، ہونڈائی اور ڈیوو جنوبی کوریا بناتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس کے بعد دنیا میں آٹو موبائلز رہ کیا جاتی ہے۔ آئی ٹی اور الیکٹرونکس مارکیٹ کا حال یہ ہے کہ سونی سے لے کر کینن کیمرے تک سب کچھ جاپان کے پاس سے آتا ہے۔ ایل جی اور سیمسنگ جنوبی کوریا سپلائی کرتا ہے۔
2014 میں سیمسنگ کا ریونیو $305 بلین تھا۔ ایسر لیپ ٹاپ تائیوان بنا کر بھیجتا ہے، جبکہ ویتنام جیسا ملک بھی ویتنام ہیلی کاپٹرز کارپوریشن کے نام سے اپنے ہیلی کاپٹرز اور جہاز بنا رہا ہے۔ محض ہوا، دھوپ اور پانی رکھنے والا سنگاپور ساری دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے، اور کیلیفورنیا میں تعمیر ہونے والا اسپتال بھی چین سے اپنے آلات منگوا رہا ہے۔ خدا کو یاد کرنے کے لیے تسبیح اور جائے نماز تک ہم خدا کو نہ ماننے والوں سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ دنیا کے تعلیمی نظاموں میں پہلے نمبر پر فن لینڈ، جبکہ دوسرے نمبر پر جاپان اور تیسرے نمبر پر جنوبی کوریا ہے۔ انہوں نے اپنی نئی نسل کو ڈگریوں کے پیچھے بھگانے کی بجائے انہیں ٹیکنیکل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ ایلیمنٹری سکولز ان ہی تمام ممالک میں نظر آئیں گے۔ وہ اپنے بچوں کا وقت کلاس رومز میں بورڈز کے سامنے ضائع کرنے کے بجائے حقائق کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ووکیشنل انسٹیٹیوٹ اس وقت سنگاپور میں ہے، اور وہاں بچوں کا صرف 20% وقت کلاس میں گزرتا ہے۔ باقی 80% اس وقت بچے اپنے اپنے شعبوں میں آٹو موبائلز اور IT کی چیزوں کو کھیلتے رہتے ہیں اور اس میں گزارتے ہیں۔ دوسری طرف آپ ہمارے تعلیمی نظام اور ہمارے بچوں کا حال ملاحظہ کریں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، BE BCom MCom BBA MBA انجینئرنگ کے سینکڑوں شعبہ جات میں بے تحاشا ڈگریاں، اور اس کے علاوہ 4 سال تک کلاس روم میں GP کے لیے خوار ہوتے لڑکے لڑکیاں کون سا تیر مار رہے ہیں؟ آپ یقین کریں، ہم صرف دھرتی پر ڈگری شدہ انسانوں کے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ تمام ڈگری شدہ نوجوان ملک کو $1 تک کی پروڈکٹ دینے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کی ساری تگ و دو اور ڈگری کا حاصل محض ایک معصوم سی نوکری ہے، اور بس۔ ہم اس قدر ویژنری ہیں کہ ہم لیپ ٹاپ اسکیم پر ہر سال 200 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن لیپ ٹاپ کی انڈسٹری لگانے کو تیار نہیں ہے۔ آپ ہمارے ویژنری پن کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پوری قوم سی پیک کے انتظار میں صرف اس لیے ہے کہ ہمیں چائنا سے گوادر تک جاتے 2000 کلومیٹر کے راستوں میں ڈھابے کے ہوٹل اور پنکچر کی دکانیں کھولنے کو مل جائیں گی، اور ہم ٹول ٹیکس لے لے کر بل گیٹس بن جائیں گے۔ اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروانے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے۔ آپ فلپائن کی مثال لے لیں۔ فلپائن نے پورے ملک میں ہوٹل مینجمنٹ اینڈ ہاسپٹیلٹی کے شعبے کو ترقی دی ہے، اپنے نوجوانوں کو ڈپلومہ کورسز کروائے ہیں، اور دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ فلپائن کے سیلز مین، گرلز، ویٹرز اور ویٹرسز کی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا دشمن بھارت تک ان تمام شعبوں میں بہت آگے جا چکا ہے۔ IT انڈسٹری میں سب سے زیادہ نوجوان ساری دنیا میں بھارت سے جاتے ہیں، جبکہ آپ کو دنیا کے تقریباً ہر ملک میں بڑی تعداد میں بھارتی لڑکیاں، لڑکے، سیلز مین، گرلز، ویٹرز اور ویٹریسز نظر آتے ہیں۔ پروفیشنل ہونے کی وجہ سے ان کی تنخواہیں بھی پاکستانیوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہوتی ہیں، اور دوسری طرف لے دے کر ایک مریحی ہمارے لیے ناسور بن چکا ہے، جہاں کے لوگوں کو سیاحوں کی عزت تک کرنا نہیں آتی ہے۔ چینی کہاوت ہے کہ اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ چینیوں کے تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، کاش ہمارے بھی سمجھ آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہنرمند آدمی کبھی بھوکا نہیں رہتا ہے۔ خدارا ملک میں ڈگری زدہ لوگوں کی تعداد بڑھانے کے بجائے ہنرمند پیدا کیجیے۔ دنیا کے اتنے بڑے ہیومن ریسورس کی اس طرح بے قدری کا جو انجام ہونا تھا وہ ہمارے سامنے ہی ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ٹیکنیکل میسج اور یہ جو تحریر ہے، سٹوری ہے، یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو اس پہ عمل بھی کیجیے، اور اس کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔
انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے اور اللہ حافظ۔